بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھی شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا حسین، ان کوفیوں اور یزیدیوں کی کیا اوقات جو آپ کا پانی بند کریں، آپ کی آل اولاد کو قتل کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، میں اس فوجی یزید کو عصر سے پہلے فنا کر دوں گا۔ پھر امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ دنیا نے خیبر، خندق، عدمائی بنی، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس کربلا میں اپنے بچوں اور سب ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اتنے میں حضرت عباس کے پاس امام حسین کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ اپنے چچا جان حضرت عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا جان، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کر رہی ہوں، لیکن اگر میرے بھائی اصغر کو پانی نہیں ملا تو میرا بھائی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا جان، تھوڑا سا پانی لے کر آئیے تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو پلا سکوں۔ حضرت سکینہ کا یہ کہنا تھا، جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عباس سکینہ کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اے میرے مولا حسین، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے پانی لے کر آ جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر تمہیں اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے پاس، جس کی چادر کا تو محافظ ہے۔ اگر بہن زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ پھر حضرت عباس بی بی زینب کے خیمے کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے میری آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب حضرت عباس کی آواز سن کر کہتی ہے، اے میرے بھائی، حکم کیجیے۔ جناب عباس بی بی زینب سے فرماتے ہیں، اے میرے آقا زادی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ آج میں ان بچوں سے شرمسار ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے جب یہ سنا تو زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ آتا ہے میں قیدی بھی بن جاؤں گی، میری چادر بھی لوٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باقی بھی کہا جائے گا۔ حضرت عباس نے بی بی زینب سے کہا، اے میری آقا زادی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ بی بی زینب نے حضرت عباس سے کہا، عباس، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، مجھے میرے بابا علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کیا جائے گا۔ تو میں اپنے بابا سے کہتی تھی، اے میرے بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، حسین جیسا بھائی ہو، حسن جیسا بھائی ہو، وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا ہے، میں بازاروں میں بھی جاؤں گی اور قیدی بھی بنوں گی۔ پھر حضرت عباس کو اجازت ملی۔ انہوں نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عباس میدان میں آئے تو فوجی یزید میں کوہرام مچ گیا۔ وہ ڈر ڈر کر بھاگنے لگے۔ عباس آیا۔ حضرت عباس یزیدی فوج کے بیچ سے نکل کر آدمیوں کو کاٹتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس نے مشق کو پانی میں ڈالا اور حضرت عباس کا گھوڑا بڑی ہی حسرت سے اپنے آقا عباس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جناب عباس نے گھوڑے سے فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو میری طرح 3 دن سے پیاسا ہے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا اور اپنی زبان سے کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ یہ سن کر حضرت عباس زارو قطار رونے لگے اور گھوڑے سے کہا، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، تو ذرا یہ تو سوچ، میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، میں ان کے بغیر پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ اگر میں پانی پی لوں گا تو ان کی ماں حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر حضرت عباس مشق کو بھر کر خیموں کی طرف اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ یزیدی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے
کہ عباس پانی لے کر اپنے خیموں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ جو کوئی بھی عباس کے پاس جائے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ عباس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ عباس کی طرف دور دور سے تیر پھینکو اور نیزے دور دور سے عباس کی طرف مارو، کسی بھی قیمت پر حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچے۔ پھر یزیدی فوج نے حضرت عباس پر دور دور سے تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس کی بس یہی امید تھی کہ کسی طرح بی بی سکینہ کے پاس پانی پہنچا دوں۔ یزیدی فوج لگاتار حضرت عباس پر تیر برسا رہی تھی اور ان کا پورا جسم تیر سے بھر جاتا ہے۔ پھر یزیدی فوج قریب آ کر حضرت عباس پر وار کرتی ہے۔ پھر ایک یزیدی فوج کا آدمی پیچھے سے حضرت عباس کے ایک بازو پر وار کرتا ہے اور حضرت عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ پھر حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لیتے ہیں اور ایک ہاتھ میں لڑتے ہیں اور پھر اپنے خیموں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ایک ظالم نے پیچھے سے وار کر کے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا اور ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں جا کر لگا۔ پھر حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گر گئے اور دور سے حضرت حسین اور بی بی زینب حضرت عباس علمدار کا علم گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ امام حسین نے جب علم کو گرتے دیکھا تو دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس پہنچے اور جناب عباس کے پاس آ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ جناب عباس حسین سے کہتے ہیں، اے میرے آقا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن خیموں تک پانی نہ لا سکا۔ حضرت امام حسین نے جناب عباس سے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم پیاسے ہی شہید ہوں تاکہ ہماری اس شہادت کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ اور حضرت عباس نے امام حسین کو آخری وقت میں جی بھر کر دیکھا، مدینہ کی طرف منہ کر کے شہید ہو گئے۔